السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موت آنے سے 40 دن پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ آخر کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہو، آپ کو معلوم ہو۔ مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے تو بعض روایات کے مطابق موت سے 40 دن پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف لازمی روانہ کر دینا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اطلاع دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک تشریف لائے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے فرمایا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجا تھا اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں آنے لگیں گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائیں۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے، مگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھتا ہے۔ تو یہ ایسی علامت ہے ناظرین جس سے اچھا تاثر لیا جاتا ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، تو یہ اس کے لیے نیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت اور اللہ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دنیاوی خواہشات کو کم کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واضح نشانی ہے جس میں سانس تو اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سانس بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اسے درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں
مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے، اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں تیار کر کے رکھتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے، اور اس وقت یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ جب اللہ کے کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اسے گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت میں رہنے کی جگہ اسے دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ مومن اور کافروں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالح لے کر جائے۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کرے کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ روایت میں ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے تو اسے شہد جیسی خوشگوار چیز دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اسے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئیں اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز نکلنا جیسا کہ اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز نکلتی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی سے برابر ہیں، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے اور اس پر اس بندے کے نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت تمام فرشتے اسے مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتے اور اس کے سامنے بیٹھتے، اور اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے
کہ تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی ہے اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تمہیں نصیحت کی گئی اور بہت ساری باتیں تم نے سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو، میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھے حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے تیری روزی پر موکل کیا تھا۔ میں نے تمام زمین پر چپا چپا چھان مارا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں نے تیرے پانی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیرے پانی کے لیے ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ بندے، میں اللہ کے حکم سے تیری سانس پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر چپا چپا چھان مارا لیکن میں نے کہیں بھی تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ بندے، اللہ کے حکم سے میں تیری عمر پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک لمحہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ اور نامہ اعمال اسے دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھ، یہ تیرا نامہ ہے، اعمال نامہ ہے۔ اس میت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی ہوئی اینٹ جو راہگیر کو نقصان پہنچائے اسے راستے سے ہٹا دینا، نمبر 3 نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام تر مومنین کو اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مولا کریم ہم کو اچھی موت نصیب فرمائے، مرنے کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا تبارک و تعالیٰ تمام تر مومنین کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا کریم ہمارے تمام تر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔